ان میوٹ کر السلام دیں علیکم بھائی. اللہ جان صاحب، علیکم السلام. علیکم السلام. خیریت سے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت ہے، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو سلامتی دے. حکم کریں بھائی صاحب. جی میں کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہا ہوں، بہت شکریہ مجھے کال پہ لینے کا. تھینک یو. تو کہاں سے کال کیا بھائی؟ آ، کس جگہ سے؟ میں پاکستان اٹک سے میں وکالت اٹک کرتا سے. ہوں بطور جی پروفیشن. جی سر. اور میرا جو کنسرن ہے بیسیکلی یا وہ یہ ہے کہ ہمارا ڈے ٹو ڈے جو کیسز ہوتے ہیں اس میں پلیڈ کرنا مختلف کلائنٹس کو، تو فیملی کیسز میں جو ایشو مین ہمیں سامنے آتا ہے اس میں ایک چیز تو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو فقہ جعفریہ کے حوالے سے کہ خلا کا جو کنسیپٹ ہے وہ بہت سارے علماء یہاں خلا کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، جو عدالت خلا ڈکری کرتی ہے کسی بھی خاتون کو. تو اس حوالے سے ان کا یہ موقف ہے کہ اگر عدالتی ڈگری کے باوجود بھی کوئی بھی جب تک شوہر اس کو باقاعدہ عربک سیغے پرناؤنس کر کے اس کو ڈائیورس پرناؤنس نہیں کرے گا تب تک وہ طلاق یا خلا وہ آگے شادی نہیں کر سکتی. تو اب یہاں پہ میرا جو آپ سے استدلال میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اب جو عورت ہے بیسیکلی تو عقد ایک کنٹریکٹ ہے، سیول کنٹریکٹ ہے کہ وہ دونوں ہسبینڈ اور وائف وہ ایک حق مہر کی شرط پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں. تو اس میں یہ مین پرابلم یہ ہے کہ اگر مرد تو ڈیسائیڈ کر لے کہ اس نے یہ ختم کرنا ہے رشتہ تو اس کے پاس تو آپشن ہے کہ وہ طلاق پرناؤنس کر دیتا ہے. جب وائف دوسری صورت میں جب وائف چاہ رہی ہوتی ہے کہ اب میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو ایسی سچویشن میں فقہ جعفریہ کے مطابق تو پھر تو اس کے پاس آپشن بچتا ہی کوئی نہیں. پھر اس کے پاس کیا آپشن ہے؟ اگر وہ کورٹ جائے گی، کورٹ اس کو ڈگری کر دے گی، پھر بھی کورٹ اس کو ریفر کر دے کہ بھائی آپ طلاق کے سیغے لے کے آؤ ہسبینڈ سے، اور ہسبینڈ کہے کہ بھائی نہیں میں نہیں کرتا، طلاق کے سیغے جاری نہیں کرتا. تو پھر ایک تو یہ ہے کہ وہ ساری زندگی وہ پھر میکے ہی گزار لیتی ہے اور اس کو ڈائیورس نہیں ہوتی. تو اس حوالے سے میں پہلے یہ کوشچن اگر آپ اس کا رپلائی کر دیں. دیکھیں شیعہ مذہب میں خلا کا طلاق ہے کیوں نہیں ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت اپنے حق مہر سے کہہ دے کہ بھئی مجھے حق مہر نہیں چاہیے، مجھے جانے دے دو، اور شوہر قبول کر دے. یہ خلا ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی عورت کسی شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی کسی وجہ سے، وہ طلاق مانگتی ہے، تو وہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے. شوہر طلاق دے گی تو اس کا طلاق ہوگا. اگر شوہر طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور عورت کے پاس عورت کا خرچہ نہیں دے رہا وہ شخص، یا اس سے برا برتاؤ کرتا ہے، مثلا مارتا بہت ہے، تنگ کرتا ہے، خرچہ نہیں دیتا، یا خرچہ دے دیتا ہے مارتا ہے، بدخلقی کرتا ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے شیعہ مذہب میں کہ وہ شرعی قاضی کے پاس جائے گا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ گورنمنٹ کے مقرر ذات جو ہیں یہ شرعی نہیں ہے. شرعی قاضی یہ ہے کہ وہ محدث ہو، اہل بیت علیہم الصلوۃ کے احادیث کا راوی ہو، اس شخص کے پاس جائے تو وہ دونوں طرف کو بلائے گا اور وہ دونوں میں مصالحت کرنے کی کوشش کرے گا کہ دونوں میں صلح کرایا جائے، ان کا آپس میں دیکھیں پرابلم کیا ہے. اگر پھر بھی صلح نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو یہ حق ہے کہ اس کا طلاق جاری کرے. وہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ راوی حدیث ہو، مشایخ حدیث ہو، اہل بیت علیہم الصلوۃ کی روایات کا ناقل ہو. اس کی شرط یہ ہے. جی نہیں یہ تو فسخ ہو گیا نا، یہ تو تنسیخ و فسخ ہو گیا نا، وہ تو نکاح قاضی کو نہیں اختیار ہے کہ وہ نہیں نہیں، فسخ وہ کرے گا. ہاں فسخ کر دے، بالکل طلاق کو کینسل کر دے. تو خلا وہی ہے، خلا وہی ہے اصل کہ عورت جو ہے مرد کو کہہ دے گا کہ بھئی تم، میں اپنا مہر نہیں مانگتی تم سے، اور وہ اس کو طلاق دے دے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے. نہیں پھر بھی میرا یہاں پہ اصل موقف یہ ہے اللہ یار صاحب اور کہ یہ جب فسخ نہیں خلا ہے جو میں نے پچھلا جو کہہ دیا وہ فسخ نہیں ہے، وہ طلاق ہے، وہ طلاق جاری کر دے گا. قاضی شرع جو ہے وہ طلاق جاری کر دے گا، فسخ نہیں ہے. چلو اس پوائنٹ پہ میں صرف خلا کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی خلا بیسیکلی تو ایک بیوی کا حق ہے اور وہ کسی بھی ٹائم پہ اپنا حق مہر واپس کر دے یا غیر معجل جو ہے وہ اس کو معاف کر دے اور وہ کہے کہ اب میں اس کنٹریکٹ کو، اس ایگریمنٹ کو یا اس عقد کو ختم کرنا چاہتی ہوں. جی تو وہ پھر بھی یہاں پہ علماء کا پاکستان میں ابھی ریسنٹلی ایک فتویٰ آیا ہے اور اس میں باقاعدہ جو ہماری سپریم کورٹ ہے اس نے سائٹیشن میں اس کو مینشن کر دیا کہ پھر فقہ جعفریہ کی جو خلا ہوگی وہ عدالت تو ڈگری کر دے گی لیکن ایون دین ہسبینڈ کو طلاق کے سیغے جاری کرنا ہوں گے. اب ایسی صورت حال میں ہسبینڈ انکار کر دے تو پھر وائف کدھر جائے؟
اب ہم دیکھیں شرعی یہ کورٹ شرعی نہیں ہے نا، یہ کورٹ شرعی اسلامک نہیں ہے، یہ کورٹس انگریزوں کے کورٹس ہیں، اور یہ ان کے قاضی جو ہیں یہ ہم شریعت میں ہم ان کو نہیں مانتے۔ دیکھیں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو یا تو خود پیغمبر کے پاس جاتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپوائنٹ کیا ہے قضاوت کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ آپ اس زمانے میں بھی جو ہے انگریزوں کے کورٹ میں آپ نہیں جا سکتے تھے۔ اب ان کے مطلب بعد ہم یہ عورت کو مقام پاس رسالت کر کے پناہ کیسے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کس کو ملی ہے؟ یہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو ملی۔ ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے درمیان کوئی اگر کسی مسئلہ کا نزاع ہو تو ہمارے روات حدیث کی طرف رجوع کرو، انہوں نے فرمایا۔ تو اس لیے یہ کورٹ شرعی ہے ہی نہیں ہے، ان کا شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو بھی کریں پھر تو میر کا شریعت میں معاملہ شریعت ان کو ریکگنائز نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا؟ نہیں، شریعت پھر تو کوئی مطلب سولوشن ہی نہیں ہے نا شریعت کے پاس۔ ابھی میں نے عرض آپ جس کیا طرح نا، کہہ ابھی رہے ہیں کہ میں نے جو بتایا آپ کی خدمت میں بہت ہی آسان طریقہ کار ہے۔ وہ راوی حدیث کے پاس جائیں، پاسبلٹی ایسی شیخ حدیث کے پاس جائیں، وہ ان کے درمیان طلاق جاری کر دے گا۔ اگر نہیں، وہ واقع تو جو اگر طلاق جاری کر دے گا، وہ کون سا مشکل ہے؟ نہیں، جو کورٹس کو دیکھیں نا، ہمارے قانون جو شرعی قانون ہے، ویسے کورٹس میں جتنے قوانین ہیں نا وہ فقہ کے مطابق ڈیل کیے جاتے ہیں۔ جو مسئلہ کہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے یا فقہ جعفری ہے، ان کو اکارڈنگ ٹو دیئر سیکٹ وہ ان کے مسلک کے مطابق ڈیل کیا جاتا ہے۔ خلا کا جو حق حنفی مسلک کو ہے وہ ٹھیک ہے کہ کورٹ میں جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں تو وہ ان کو خلا گرانٹ ہو جاتی ہے۔ ابھی فقہ جعفری کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ جب گرانٹ ہونے کے باوجود بھی شوہر کے پاس جانا ہے کہ اس نے وہ طلاق کے سیغے جاری کرے۔ تو اب اس میں تو قاضی کا لین دین تو تب آئے گا نا، قاضی کا تو اختیار فسخ کرنے کا ہے، نہ کہ خلا کا۔ تو خلا کا تو اختیار وائف کا ہے۔ اور دوسری صورتحال میں یہ ڈسکس کریں کہ اگر میں امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے کہ ہم جیسے ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے امام ہیں اور زمانے کے امام ہیں، تو اگر فار ایگزامپل میرا یہ رائٹ ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنے امام کے زمانے کے امام سے اپنی رہبری، اپنے مسائل دو بدو ڈسکس کر سکوں، تو میرے پاس تو کوئی اور سلوشن نہیں ہے، بھائی صاحب جبکہ ان کے غیبت کے زمانے میں میرے پاس کیا سلوشن ہے؟ یہ دیکھ بھائی، یہ کتاب ہے الاصول من الکافی، اس میں باب اختلاف الحدیث میں الاصول من الکافی باب اختلاف الحدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67 میں امام علیہ السلام نے فرمایا اذا جاء یہ ہے عن رجلین، جب ہمارے دو آدمی کے درمیان من اصحابنا بینہما منازعۃ فی دین او میراث، ان کے درمیان کسی مسئلے پر، دین ہے، قرضے کا مسئلہ یا میراث کا مسئلہ، اس میں ان کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ نزاع ہو جاتا ہے، ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے۔ تو ہم جو گورنمنٹ اس زمانے میں خلفاء تھے، ان کے قاضیوں کے پاس جائیں، فتحاکم الی السلطان و الی القضاة ایحل ذلک؟ قال من تحاکم الیہم فی حق او باطل فانما تحاکم الی الطاغوت۔ جو شخص ان قضات کے پاس جاتا ہے، ججز کے پاس جاتا ہے، غیر شرعی ججز کے پاس جاتا ہے، ایسا ہے کہ شیطان کے پاس جائیں، ایسا ہے کہ شیطان کو کہتے ہیں کہ شیطان آ جاؤ ہمارے درمیان، کیا کرو تم فیصلہ سلاؤ۔ وما يحكم له فانما ياخذ سحتا وان كان حقا ثابتا له، اور اگر وہ ان کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے، وہ صحیح فیصلہ بھی دیتا ہے، پھر بھی اس نے غلط کام کیا، اس کو اپنا حق اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ کس کے پاس جائے؟ راوی حدیث کے پاس چلا جائے، اوکے۔ مگر یہ ایک صورتحال یہ ہے کہ مثلا یہ تو ناممکنات کی طرف جا رہے ہیں نا، کہ اب پورا سسٹم ایک چل رہا ہے، آپ پورا سسٹم کے خلاف کیسے بغاوت کر سکتے ہیں؟ حضور پاک شرعی نہیں ہے بھائی، شرعی نہیں ہے بھائی، شرعی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ سسٹم جو شرعی ہے، شیعوں کا حکم ہے کہ وہ راوی حدیث کے پاس جائیں۔ جی ہاں، اب یہ تو مسئلہ اور گمبھیر ہو گیا نا یہاں پہ۔ ابھی مجھے تعین کرنا ہے کہ راوی حدیث کون ہے، اور پھر اس کا تعین کرنا ہے کہ جو راوی حدیث جس کو پورا عبور حاصل ہے، وہ عالم دین، وہ امام علیہ السلام نے تعین کیا ہے۔ امام علیہ السلام ينظران الى ممن كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا، جو آپ کے لیے حدیث نقل کرتا ہے اور ہمارے حلال و حرام کی معرفت رکھتا ہے اور ہمارے فیصلوں کو جانتا ہے، فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَمًا، اس کو اپنے درمیان قاضی بناؤ، جج بناؤ، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس کے پاس جاؤ، امام علیہ السلام نے یہ حکم سنا ہے۔ مطلب یہ ہو گیا کہ پھر تو ہم پاکستان کیا پوری دنیا میں جہاں پہ بھی یہ عدالتی سسٹم ہے، وہ پھر ہم اس کو کسی بھی کوئی بھی فیصلے کو نہ ہم اس کے بالکل شرعی نہیں ہے، یہ کورٹ شرعی نہیں ہے، بالکل یہی فرما صحیح ہے، یہ کورٹس یہ غیر شرعی ہے۔
ان کے فیصلے شرعی حیثیت سے کوئی ویلیو نہیں رکھتے. تو پھر اس اجتہاد تو بیسیکلی بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے کورٹس کہاں مجتہد ہیں بھائی؟ آپ کے کورٹس کورٹس پہلی بات ہے اجتہاد ہی غلط چیز ہے. دوسری بات ہے آپ کے کورٹس میں وہ ججز کون سے مجتہد ہوتے ہیں؟ مجتہد کہاں ہوتے ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں، یہ لا ایکسپرٹ تو ہوتے ہیں نا. جو قانون شریعہ ہوتا ہے بیسیکلی جو وکیل ہوتا ہے وہ اس کو فقہ کے رولز بتاتا ہے کہ فقہ کے رولز یہ ہیں، ٹھیک ہے. اور فقہ کے رولز کے مطابق اس فیصلہ کرنا ہوتا ہے اس نے. رشوت بھی لیتے ہیں نہیں لیتے؟ اس طرح اگر کوئی ایسا جج ہے دیکھیں، اگر کوئی ایسا جج ہے دیکھیں، اگر کوئی ایسا جج ہے جو حلال و حرام کو اچھی طرح سے جانتا ہے اور وہ راوی حدیث ہے، وہ گورنمنٹ میں کام بھی کرتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کے پاس جائیں، میں منع نہیں کرتا، وہ بالکل صحیح ہے، وہ بالکل صحیح ہے. ایک ایسا شیعہ راوی حدیث ہے، وہ گورنمنٹ میں کام کرتا ہے، اس کے پاس جائیں، اس سے وہ اگر طلاق جاری کرتا ہے تو وہ طلاق صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے. اگر ایسا، لیکن آپ کے ججز جو پاکستان میں ہیں وہ بھائی وہ کہاں، وہ سب کو پتہ ہے. ابھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کو 10 ججوں نے پھانسی دیا، ابھی 20 30 سال 40 سال کے بعد خود ججز انہوں نے اعلان کیا کہ وہ پھانسی صحیح نہیں تھا، اس کو خود ہی اعلان کر دیا کہ وہ جو ہے کیا بولا، پاکستان خود سپریم کورٹ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ آپ کے ہائیسٹ کورٹ کی بات ہے، سپریم کورٹ کا. یہ تو ایک اور پھر ایک بحث نکل جائے گی، اس میں آپ کا بھی ٹائم میں زیادہ انگیج نہیں کرنا. جو میں صرف یہ میرا کوشچن بڑا اسپیسیفک تھا کہ جو خلا کا اختیار ہے، یہ بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وائف کا اختیار ہے، کہ وہ جب بھی اپنی حق مہر واپس کر دے، مین یہ اس کا ایک طرفہ نہیں ہے نا، ایک طرفہ نہیں ہے. وہ عورت کر سکتی ہے کہ بھائی اب وہ متع کر لے، اگر اس کا اتنا بھروسہ نہیں ہے. نکاح تو یہ پرماننٹ ایک کانٹریکٹ ہے. نکاح تو موت کے وقت تک ہے نا. وہ جب عورت نکاح کرتی ہے وہ اس لیے نکاح کرتی ہے کہ میں مرتے دم تک اس شوہر کے ساتھ رہوں گی. اگر وہ یہ نہیں چاہتی شروع سے، وہ کر سکتی ہے کہ اپنے نکاح میں ایسے شرائط رکھے، یا وہ صرف متع کر لے 10 سال 15 سال 20 سال کی، پر وہ ایکسٹینڈ کر سکتی ہے اس کو. تو پھر تو یہ مشکلات پیش نہیں آئیں گی. نہیں، پھر خلا تو ابھی ایک عورت ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ میرا ہسبینڈ کس حد تک، یہ تو امپریکٹیکل ہے. ہاں، اگر اس کو بھروسہ نہیں ہے، دیکھیں اگر بھروسہ نہیں تو نکاح نہ کرے نا. نکاح کا مطلب یہی ہے کہ وہ نکاح کرتی ہے، یعنی وہ ایسے کانٹریکٹ میں آ جاتی ہے، پھر اس کو ریسائن کرنے کا حق نہیں ہے. عورت کو اس کو کینسل کرنے کا حق نہیں ہے. یہ کیسے، میں استدلال کرنا چاہوں گا کہ یہ ایک پارٹی کو آپ حق دے رہے ہو کہ آپ اس کانٹریکٹ کو ختم، وہ میرا نہیں ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے، وہ اللہ کی جانب سے ہے. اللہ نے دیا نا، مرد کو دیا، عورت کو نہیں دیا. عورت کو اگر دے دیتے نا طلاق کا، وہ تو ہر لمحے طلاق ہی طلاق ہو جاتا ہر جگہ. عورت کو اگر طلاق کا اختیار ہوتا نا، وہ تو جب بھی لڑائی ہو جائے فوراً اس کو غصہ جلدی آ جاتی ہے. عورتوں کو جذباتی ہوتی ہیں، وہ تو فوراً، وہ تو ہر ہفتے ہر شہر میں ہر محلے میں کئی طلاقیں ہوتی ہیں. میں آپ سے اس بارے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جو طلاق کی ریشو ہے نا، وہ زیادہ ہے نسبت خلا کی ریشو کے. مین کے ہسبینڈ زیادہ امپیشنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو وائف. نہیں، اگر اختیار عورت کو بھی ہوتے ہیں نا، کہ عورت بھی طلاق کا صیغہ پڑھ کے وہ متعلقہ بن جاتی، تو پھر تو طلاق جو میں عرض کر رہا ہوں، کوئی شادی بچتی نہیں، ہر جگہ طلاق ہی طلاق ہوتے ہیں. جی ہاں. میرا بڑا چونکہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے کورس میں، تو میرا کیونکہ وائف کا جو خلا کا اختیار ہے، وہ فقہ حنفی میں تو سول اختیار ہے کہ وہ جب دائر کرے تو اگلے ہفتے اس کو خلا مل جاتا ہے. تو وہ ریشو کم ہے بنسبت اس کے ڈائیورس زیادہ ہے. چلو میں اس کو ایک دفعہ مزید دیکھوں گا. میں نے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، جو میرے ذہن میں تھا، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. میں اس کو مزید ایک دفعہ ریویو کروں گا، دیکھوں گا کہ احادیث میں کیا لکھا ہے. اس کا مطلب میں نے جو آپ کو دیا بتایا نا، جو میرے ذہن میں تھا. تھوڑا سا آگے اس کو آگے. جی سر. اچھا، ایک اور چیز میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جو لڑکی کو اب ولایت کا حق ہے، کہ کوئی بھی لڑکی نکاح جب کورٹ میرج ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کے ساتھ پیرنٹ نہیں ہوتے، اس کی کنسنٹ نہیں ہوتی پیرنٹس کی. تو وہ جو لڑکی ہے، کیا اس کو پھر ولی کے بغیر، جو سمجھا جاتا ہے کہ والد ہی اس کا ولی ہے، گارڈین ہے، تو اس کے بغیر اس کے نکاح کی کیا حیثیت ہے؟ اگر کوئی عورت کی کیا سچویشن ہے، مین کہ ایک لڑکی آتی ہے کورٹ میرج میں، تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ وداؤٹ کنسینٹ آف دیئر پیرنٹ، اپنے والدین کی مرضی کے بغیر وہ آتی ہے اور کورٹ میرج کسی جو اپنی پسند سے شادی کر دیتی ہے. تو اس میں ولایت یعنی ولی جو اس کا، اگر وہ عورت ایسی ہے نا کہ وہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے، اگر لڑکی ایسی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہے، جو اس کو رشیدہ کہتے ہیں شرع میں نا، مطلب اپنی کاروبار چلاتی ہے، خرید کرتی ہے، فروخت کرتی ہے، سب اپنا فیصلہ خود کرتی ہے، تو اس کو ماں باپ کی اجازت
کی اجازت، ماں کی تو کبھی اجازت نہیں ہوتی، باپ یعنی جو اس کا ولی ہے یا دادا کی، اس کی اجازت نہیں ہے اور اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یعنی مین آپ کے لیکن کہنے کا ہے کہ اگر وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہے تو وہ پھر اس کو اپنا فائنینشلی اختیار. نہیں، فائنینشلی کی ضرورت بھی نہیں ہے. مثلا اس حد تک پہنچ چکی ہے وہ اپنی زندگی خود چلاتی ہے نا، اپنا کام سب کچھ فیصلے خود کرتی ہے. تو اس کو ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ ڈیپینڈ کرتی ہے سارے امور پر ماں باپ پر، ماں باپ اس کے فیصلے کرتے ہیں، انہی کے فیصلے سے مثلا وہ اگر کالج جانے دیں گے تو یہ کالج جائے گی، یعنی وہ اس کے کیا کریں کیا نہ کریں اس کا فیصلہ باپ کرتا ہے. تو ایسی صورت میں اس کی شادی کی ضرورت ہے کہ باپ کی جانب سے کر. مگر یہ کہ باپ جو ہے نا، باپ اب یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت، کیونکہ ہمارے پروگرام جو ہے یہ فروع دین کے نہیں ہوتے، تو اب بہت سارے مسائل میرے ذہن میں فریش نہیں ہوتے. شاید روایات میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس طرح ہے کہ اگر کوئی لڑکی، اس کے باپ جو ہے وہ بچی کی صلاح میں فیصلہ نہیں کرتا، بچی کے مسئلات میں فیصلہ نہیں کرتا، واقعا اگر اس طرح ہے تو پھر اس کو اس کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح بھی میرے خیال میں ہے، لیکن یہ دیکھنا پڑے گا. میں اس بارے میں یہ تھوڑا سا ایڈ آن کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ولایت کا حق ہے، میرے خیال میں جو ولایت کا ہے کہ وہ اس کے جو لڑکی ہے اس کے مفادات کا تحفظ اگر وہ کر سکتا ہے تو وہ اس کا ولی، اگر نہیں کر رہا تو وہ اس کا ولایت کا حق کھو دیتا ہے. تو باقی خلا کے حوالے سے میں مزید آپ سے بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ خلا جو بڑا ہمارا بہت ہی کنسرنڈ میٹر ہے، کیونکہ یہ ہے تو فروعی مسائل ہمارے لیے، بٹ ہمارا چونکہ ڈے ٹو ڈے یہ ایشو ہوتا ہے کہ خلا کے جو کام کرواتے ہیں یا خلا ہو جاتی ہے کورس میں، تو اس کو بعد میں لڑکی کو شادی میں پرابلم ہوتا ہے، اور فقہ جعفریہ کے حوالے سے خصوصاً. اور نیکسٹ میرا لاسٹ یہ آپ سے کوشچن ہے کہ ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جو فقہ جعفریہ کا کنسیپٹ ہے کہ وہ اپنا موجود ہیں اور وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے تمام اعمال کے ان کی زیر نگرانی ہیں. تو میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ میں اگر میرے امام ہیں اور میں ان سے کوئی رہنمائی لینا چاہ رہا ہوں، تو میری امامت، میرا امام تو وہ ہے جو مجھے دو بدو میں جس سے رہنمائی یا جس تک میری پہنچ ہو، اپروچ ہو. اور اگر وہ غیبت میں ہیں تو مجھے کم از کم مجھے ان کی غیبت سے کیا فائدہ ہونا ہے، ویئر ایز کہ مجھے تو چاہیے ایک ایسا امام جو جن سے میں کم سے کم کوئی رسائی حاصل کر سکوں، میرے ان مسائل کا میں ڈائریکٹ ایسا حل دیکھ سکوں جی کہ جو سرٹیفائڈ اتھینٹیکیٹڈ جو ان کا نظریہ ہو وہ مجھے پتہ چل سکے. تو ان کا آتھینٹیکیٹڈ ان کا فرمان یہی ہے کہ میرے غیبت میں میرے روات احادیث سے رجوع کرو، میرے روات احادیث سے رجوع کرو. اور یہ آپ کو اگر پھر بھی اگر روات احادیث سے آپ رجوع کرتے ہیں یا احادیث میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر ایسا مسئلہ ہے جو راوی حدیث کے پاس ہو ہی نہیں سکتا، بالکل آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، خود امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کر سکتے ہیں اور یقیناً اس کا جواب آ جائے گا. اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ وہ غیبت میں اس طرح آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں جیسے سورج جب بادل کے پیچھے ہوتا ہے. جب سورج بادل کے پیچھے ہوتا ہے، سورج ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن سورج کی روشنی، سورج کی گرمی کی وجہ سے زمین میں زندگی اور حیات ممکن ہے. اور جب بادل نہیں ہوتا تو سورج کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اسی طرح جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام پردہ غیبت میں ہیں، ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا کہ دین کی حفاظت کیسے ہوتی ہے، لوگوں کی ہدایت کیسے ہوتی ہے، لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت نہیں کرتے اور دین حقہ کا وہ حفاظت فرماتے ہیں. اور جو بھی دنیا میں کوئی شخص ہو، چاہے امریکہ میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کسی بھی جگہ ہو، اگر وہ صدق دل سے طلب کرے کہ مجھے فلان چیز امام زمانہ علیہ السلام سے چاہیے، اور وہ واقعاً صادق ہو، یا وہی چیز اس کو ملے گا یا اس سے اس کو بہتر وہ دے دیں گے، اور اس کو پتہ بھی چلے گا کہ امام علیہ السلام کی جانب سے آیا. اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے صدق کی ضرورت ہوتی ہے، خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، دکھاوے کے لیے نہ ہو. یہ قطعی ہے، یہ 100% ایسا ہو جاتا ہے اور ہوا ہے، اور میں اس کا گارنٹی دے دیتا ہوں کہ یہ حتماً اسی طرح ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے لیے توسلات ہیں، دعائیں ہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ یہ سعادت اس کو نصیب ہو، اپنے امام سے کوئی چیز طلب کرتا ہے، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے مختلف خطوط میں بتایا کہ اس طرح سے مجھ سے رابطہ کرو. مفاتیح الجنان میں وہ سب مذکور ہیں. اوکے میرے بھائی، تھینک یو سو مچ. اللہ آپ کو بات عزت، ہوتی. تھینک یو. اللہ آپ کو سلامتی دے، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر.